حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، مستدرک الصحیحین میں ہے، اس کے علاوہ جامع ترمذی میں ہے، دیگر احادیث کے اندر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی اہل بیت قرار دیا۔ اہل بیت کی عظمت اور شان کیا ہے؟ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان مبارک ہے، مستدرک کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی عبد المطلب انی سألت اللہ لکم ثلاث، فرمایا کہ اے بنی عبد المطلب میں نے اللہ سے تمہارے لیے تین چیزوں کا سوال کیا ہے، ان یثبت قائمکم وان یہدی ضالکم وان یعلم جاہلکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اے بنی عبد المطلب میں نے تمہارے لیے یہ دعا مانگی ہے، اللہ سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخی بنائے، رحم دل بنائے۔ اگلی بات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجلا صفنا بین رکن والمقام، کہ کوئی شخص اگر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان حرم کعبہ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے، وسامہ اور روزے بھی رکھے، ثم لقی اللہ، پھر وہ فوت ہو جائے لیکن اس کی وفات اس حالت میں ہو کہ وہو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہوگا، تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دخل النار، وہ شخص جہنمی ہے۔ مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور وہ روزے رکھتا ہے، لیکن خرابی کیا ہے کہ وہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اس سے اگلی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضرت علی کی طرف، حضرت فاطمہ کی طرف، حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، میرے آقا نے فرمایا حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان چاروں کو مخاطب کر کے میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، جس کی تمہارے ساتھ جنگ ہے اس کے ساتھ میں جنگ کرتا ہوں، اور جو تمہارے ساتھ صلح رکھتا ہے اس کے ساتھ میں صلح رکھتا ہوں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد صرف ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، پھر میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسی کتاب کے اندر حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا فرمان مبارک مروی ہے۔ حسن بن علی فرماتے ہیں لا واللہ لا ابایعکم الا علی ما اقول لکم، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر بیعت کی، ہاتھ میں ہاتھ دیا، امام تسلیم کیا، خلیفہ تسلیم کیا، سربراہ تسلیم کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب بیعت ہو گئی تو حضرت امام حسن پھر فرمانے لگے، فرمایا کہ لا واللہ، لا بھی قسم کا ہے، وہ بھی قسم کا ہے، دو قسمیں ذکر فرما کے حضرت امام حسن نے فرمایا کہ تم نے میری بیعت تو کر لی ہے لیکن مجھے تمہاری بیعت قبول نہیں ہے، ہاں ایک شرط میں مجھے تمہاری بیعت قبول ہے، وہ یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم تسلیم کرو گے۔ قالوا ما ہیا، لوگوں نے پوچھا امام حسن سے وہ کیا چیز ہے؟ قال تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت، امام حسن نے فرمایا کہ وہ چیز یہ ہے کہ جس کے ساتھ میری صلح ہوگی اس کے ساتھ تم بھی صلح کرو گے، جس کے ساتھ میری جنگ ہوگی اس کے ساتھ تم بھی جنگ کرو گے۔ جب یہ بات ہوگی ولما تمت البیعۃ خاطبہم، جب
یہ بیعت مکمل ہو گئی نا تو پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، بیعت پہلے لی ہے، فرمایا بیعت تو میں نے تمہاری لے لی ہے، لیکن میرا وہ ہوگا جو یہ دو باتیں تسلیم کرے گا۔ حضرت گرامی، ان ساری باتوں کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان و عظمت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ اہل بیت کا فرد ہیں، آپ وہ ہیں کہ جن کو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ سید ہے۔ ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشلی اپنا بیٹا کہا، تو یہ ان کی شانیں ہیں۔ فی زمانہ کچھ لوگ اٹھ پڑے فیصلہ کرنے کے لیے، حالانکہ امام حسن کے فیصلے موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے فیصلے موجود ہیں، اہل بیت کے فیصلے موجود ہیں، صحابہ کے فیصلے موجود ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اکابر یہ ہمیں بتا چکے کہ مشاجرات صحابہ میں پڑھنا ہمارے لیے روا نہیں ہے، ہمیں منع کیا گیا۔ اس کے باوجود کچھ لوگ مشاجرات صحابہ کو سامنے رکھ کے اتنا آگے بڑھ گئے حتیٰ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت، امامت اور ان کی خلافت سے بھی منحرف ہو گئے، ان کی خلافت سے بھی انکاری ہو گئے، اور حضرت امام حسن کی توہین تک وہ اتر گئے۔ صرف تکلیف کیا تھی؟ امام حسن کی عظمت اور شان سے منحرف اور منکر کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی، تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر چکے، صلح کرنے والے امام حسن ہیں، اور پتہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بنیاد پر صلح کی ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پہلے پیشین گوئی فرما چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بٹھا کر امام حسن کو ارشاد فرمایا الا ان ابنی ھذا سید، میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَلَّهُ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقیناً وہ وقت آئے گا جب میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو جماعتوں کے درمیان، عظیم دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو وہ جھگڑا ہوا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت معاویہ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ حضرت مولا علی کا جب وصال شریف ہو گیا، شہادت ہو گئی، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ حضرت امام حسن کی صلح ہو گئی۔ اس سے پہلے والی حدیث آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حضرت سیدنا امام حسن واضح فرما چکے تھے کہ میں اس کی صلح کو قبول کرتا ہوں جو میری ان دو باتوں کو مانے گا، کہ جس سے میری صلح ہے اس کی صلح کو وہ قبول کرے گا، اسے صلح رکھے گا، جس سے میری جنگ ہے اس کے ساتھ وہ جنگ رکھے گا۔ حضرت امام حسن جب یہ سارے وعدے اور ساری وضاحتیں اپنے ماننے والوں سے لے چکے، اس کے بعد آپ نے صلح فرما لی۔ امام حسن کی صلح پر ہمیں اعتماد ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ ختم کر دی، ہمیں حضرت امام حسن کے اوپر اعتماد ہے بہت وجوہات کی بنیاد پر۔ وجہ یہ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا فرد ہے، ایک بات۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بیٹا کہا، ایک اور بات کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا اور وہ اہل بیت سے بغض رکھے گا، وہ جہنمی ہے، یہ بھی بات ہے۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے ذات گرامی میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ امام حسن اہل سنت کے مقتدا ہیں، پوری امت کے مقتدا ہیں۔ امام حسن کا فیصلہ آج بھی قابل قبول ہے، واجب العمل ہے، اور قیامت تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ قابل قبول اور واجب العمل رہے گا۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے محترم ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت معاویہ کو یزید کی وجہ سے نشان تان بناتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا واضح موقف ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس کے ساتھ صلح کر لی ہے اس سے ہماری محبت ہے، اور وہ یزید جس کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنگ کی ہے، اس یزید کے ساتھ ہماری آج بھی جنگ ہے، قیامت تک رہے گی۔ ہم اس کو آج بھی برا کہتے ہیں اور وہ قیامت تک برا رہے گا، صرف برا نہیں ہے، اس کے اوپر ہم آج بھی لعنت کرتے ہیں، اور قیامت تک یزید پر
ہماری نسلیں لعنت کرتی رہیں گی، لیکن یاد رکھیں یزید کے برا ہونے کا خمیازہ حضرت معاویہ پر ڈالا جائے یہ بالکل ناانصافی ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر ہم صحابہ کے بعد سادات کی تاریخ کو دیکھیں نا تو بڑے بڑے سادات، حسنی حسینی سادات، ان کا عقیدہ جو ہمیں ملتا ہے آج ہم اسی عقیدے کی پیروی بھی کر رہے ہیں، ترجمانی بھی کر رہے ہیں۔ کشف المحجوب اٹھائیں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یزید کا جہاں پر ذکر آیا کشف المحجوب میں، آپ فرماتے ہیں اخذہ اللہ دون ابیہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یزید کو رسوا کرے، لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں یہ نظریہ نہیں ہے، دون ابیہ، لیکن معاویہ کی جہاں تک بات ہے فرمایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں۔ یہ ہمارا کھلا واضح اور اعلانیہ موقف ہے۔ حضرات گرامی، آج کوئی اٹھ کر حضرت معاویہ کے بغض میں امام حسن سے بھی وہ انحراف کر لے اور امام حسن کی شان کا بھی انکار کر لے اور ہمیں وہ بتانا شروع کر دے کہ اہل بیت کو ایسے مانو ایسے مانو ایسے مانو، ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں دین صحابہ نے دیا ہے، ہم نے اہل بیت کو بھی صحابہ کے انداز میں ہی ماننا ہے۔ اہل بیت کو صحابہ کے انداز میں ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث پاک سماعت فرمائیے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ تشریف فرما ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے اہل بیت کو ماننا کیسے ہے، آج کے مولویوں سے پوچھ کے نہیں ماننا، ہم نے اہل بیت کو اس طرح ماننا جس طرح میرے آقا نے بتایا ہے اور جس طرح صحابہ نے مانا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک مروی ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقی الحسن ابن علی فضمہ الیہ وقال ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، حضرت علی کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت حسن کو پکڑا، اپنے ساتھ لگایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے ابی، فرمایا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہو اے حسن۔ دیکھیں یہ کیسا انداز محبت ہے، کہا کہ تم تو رسول اللہ کے مشابہ ہو، تم علی کے مشابہ نہیں ہو۔ جب یہ بات کی وعلی یضحک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت، ان کا پیار، ان کی عقیدت اور